قلندرانہ ادائیں، قلندرانہ ادائیں، سکندرانہ جلال، یہ امتیں ہیں جہاں میں برہنہ شمشیریں۔ اقبال کہتا ہے محمد عربی کا غلام جو ہوتا ہے وہ ننگی تلوار کی طرح ہوتا ہے۔ آج یہ تلواروں کو چھوڑ کر اور جگہ لگ گئے۔ بتائیں نا کیا تعویذ دینا، اسلام تعویذ دینے سے دین تخت پر آتا ہے؟ مرید بڑھانے سے دین تخت پر آتا ہے؟ یا بھوک مارنے سے دین تخت پر آتا ہے؟ یا دیسی مرغے اپنے مریدوں سے لینے سے دین تخت پر آتا ہے؟ یا مرغیاں کھانے سے، بکرے کھانے سے دین تخت پر آتا ہے؟ دین تخت پر تو ایسے آتا ہے جیسے میرے آقا مولانا اسی دین کو تخت پر لانے کے لیے غزوہ خندق کے موقع پر خود تلوار لے کر بارڈر کے اوپر کھڑے ہو گئے اور حضور کی نمازیں قضا ہو گئی دین کو تخت پر لانے کے لیے۔ آج ہمیں کہتے ہیں کہ جناب مولوی تمہارا سیاست سے کیا کام؟ ہمارا تو ہے کہ ان نبیوں نے سیاست کی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث سے میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، ہمارے ذہن اپنے بنائیں، ہمیں مجھے آپ کو ایک بات بتا دوں، سمجھا دوں۔ میرا کلاس والوں میرے ساتھ بیر شریف پڑھتا رہا، 2 سال مفتی کا کورس کیا اس نے اسلام آباد کے اندر۔ مجھے فون کر کے کہتا بابا جی کے وصال سے 3 یا 4 ماہ پہلے مجھے فون کر کے کہتا شاہ صاحب ہمارے گھر میں کبھی دیسی دودھ نہیں آیا تھا، ہم باہر سے دکان سے لینا پی لینا۔ کہتے بھیرے میں پڑھنے گئے، استادوں کی خدمت کی، ان کی بھینسیں تھی تو انہوں نے خالص دودھ دیا، تو جب خالص دودھ پیا انہوں نے مجھے الٹی آ گئی، خالص پیا جو نہیں تھا۔ کہتے میرے والد صاحب کی طبیعت خراب ہوئی، میرا خراب ہو گیا تو ڈاکٹر کو چیک کرایا تو اس نے کہا آپ انگریزی آٹا، سفید آٹا استعمال کرتے ہیں، آپ گندم استعمال کریں میرا ٹھیک ہو جائے گا۔ کہتے جب ہم نے گندم کھلائی تو ان کا پیٹ اور خراب ہو گیا، گندم کھائی ہوئی تھی۔ کہتے ہم نے آدھا انگریزی آٹا آدھے دیسی آٹا مکس کر کے کھاتے رہے، کچھ عرصہ لگا ہمیں دیسی تک آتے آتے۔ میں نے کہا کہ تمہیں 4-5 منٹ فون پر تیرے گھر کا مسئلہ ہے، مجھے کیا بتا رہے، کوئی مقصد تو بتا۔ کہتے شاہ صاحب میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ مولویوں پیروں نے ساری زندگی انگریزی دین بیان کیا تھا اور بابا خادم حسین رضوی نے آ کر کیا خالص، اب لوگوں کو الٹیاں آتی ہیں، اب ان کے میلے خراب ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ آج حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ خدا کی قسم میں دکھانے کے لیے نہیں، نہ ہی کوئی دنیا کو دکھانے کے لیے، خدا کی قسم ہم مفتی صاحب کے آپ ہاتھ دینا یا آپ نہیں مانے کوئی ویسے دنیا، اللہ کی قسم ہم حضور کے غلاموں کے غلام ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ شاہ صاحب بڑا تکبر کرتے ہیں، ہمارے پیر صاحب کے بارے میں بات کرتے ہیں، اللہ کی قسم آپ میں سے بھی کوئی ہو نا، آپ میں سے بھی کوئی ہو، داڑھی بھی نہ ہو، سر پر امامہ بھی نہ ہو، لیکن رسول اللہ کی عزت اور ناموس کے لیے فیض آباد بھی گیا ہو، یتیم خانہ چوک بھی پہنچا ہو، وہ کہے شاہ صاحب ہماری جوتی اٹھاؤ، ہم جوتی بھی چوم دیں گے، سر پر بھی رکھ دیں گے۔ باقی جو بھی سمجھتا ہے ہم چودھری ہم فلانے ہیں، ڈرتے ہم کسی کے باپ سے بھی نہیں ہیں۔ کلمہ ہم نے حضور کا پڑھا ہے، ہم نے کسی کا کلمہ نہیں پڑھا۔ ہم نے مفتی صاحب کو بھی بابا جی کہتے تھے اسی جب وہ دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا، تو اس کے اندر شیرنیاں تھا اسی کو لائیں گے، تو بابا جی نے ان کی طرف، ہمارے لیے تو یہی اعزاز کافی ہے کہ بابا جی نے کہا تھا ہم ان کو لائیں گے، ان کیسوں کو لائیں گے جو سوئیوں میں جا کر لبیک کے نعرے لگا دیں گے۔ ہمارا تو آپ وہی ادا ہو گیا، ہمارا تو سب کچھ وہی ادا ہو گیا جو انہوں نے جا کر اسمبلی میں تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگائے۔ پوری دنیا میں ہم سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں، چاہے ہم بسے چوروں نے ہمیں ایک چیز دی، وہ بھی زور لگایا، لگا نہیں ہے زور، اور انشاءاللہ وقت آنے، ابھی تو ایک چیز ابتدا عشق ہے، روتا ہے کہ آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا، ابھی تو ایک ہے آگے آگے دیکھو، انشاءاللہ ہم نے جانا نہیں سمجھی ہوگا، یہ پاکستان بنا حضور کے نام پر ہے، بچے گا بھی حضور کے نام پر، اور بچائیں گے اسے محمد عربی کے غلام۔ آپ نے اور میں نے کام کرنا ہے۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرا، اللہ قرآن میں کہتا ہے، سورہ محمد شریف کی آخری آیت ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے تم میرے دین کا کام نہیں کرو گے، میں اور قوم لے آؤں گا۔ 70 سال سے مولویوں نے دین کا کام نہیں کیا، اللہ بابا میرے مجاہدین کو لے آیا اور آپ کو لے آیا، اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے رہے ہیں، آج ہم کھڑے ہوں، ہم بھی نہیں کھڑے ہوں گے نا، دین کا کام ہوگا۔ احمد شاہ بھی چاہیے کہ مت سمجھے کہ ہمیں تحریک کو ہماری ضرورت ہے، نہیں، ہمیں تحریک کی ضرورت ہے۔ پوری دنیا کا سوچیں تو صحیح، پوری دنیا کا کفر ایک سائڈ پہ کھڑا ہے، پوری دنیا کا کفر ایک سائڈ پہ، اور 57 اسلامی ممالک کے حکمران بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان سب کے مقابلے میں تنہا ایک جماعت کھڑی ہے، اس کا جماعت کا نام ہے تحریک لبیک پاکستان، بے سر و سامنے کی حالت میں۔ الحمدللہ آپ پریشان نہ ہوا کریں، بابا جی فرماتے تھے، بابا جی ہمیں کہتے تھے، بابا جی فرماتے تھے جناب تحریک والے پریشان نہ ہوا کریں، یہ ہمیں کل عدم کہنا چاہتے ہیں، ہمیں دبانا چاہتے ہیں، ان کے دبانے سے ہم دبنے والے نہیں ہیں، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں ہے نام و نشان مٹانا ہمارا، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری،
تھمتا نہیں تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، کسی نے ہمیں روکے ٹل نہ سکتے تھے، اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں جہاں ہم ایک بار محمد عربی کے غلام ٹھہر گئے، پھر پوری دنیا نے بھی کوشش کی اس کو ہلا نہیں سکتا۔ امام ربانی مجدد الفسانی 40 پہلوانوں نے مل کر آپ کی گردن صرف جھکانا چاہیے تو جھکا لی۔ یہ جو مولوی پیروں نے گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر، اسٹیئرنگ پھیر کے کبھی ادھر نون لیگ کے دور میں پرکیائی کا دورہ ہے، ادھر زرداری کا دورہ ہے، ادھر گدڑ کا دورہ ہے، ادھر لومڑ کا دورہ ہے، ادھر ہمارے بابا جی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا نوازا تھا ویل چیئر کا اسٹیئرنگ ہی نہیں ہوتا، ویل چیئر کا اسٹیئرنگ ہے ہی نہیں۔ ویل چیئر کے دو کام ہوتے ہیں، پیچھے آتی ہے آگے جاتی ہے، پیچھے تو ہمارے بابا جی آئے ہی نہیں، گنبد خضرا میں تو جاتے رہتے ہیں۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ آپ بتائیں امام حسین کو یزید نے کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا میرے ہاتھ پر بیعت کر دے، میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے صرف کہ یزید کے سر پر امامہ نہیں تھا، یزید جمعے نہیں دیتا تھا۔ ان حکمرانوں کو کیا آجکل کے دونوں اور مولوی پیروں سے اس کو قرآن بھی زیادہ تھا، حدیث بھی آتے تھے، لیکن دین کے غدار تھا، زانی تھا، مسجدوں کو بے حرمتیاں کرتا تھا، لیکن امام حسین کو کہا ہاتھ میں ہاتھ ہے تو آپ نے دیا ہاتھ۔ امام حسین نے کربلا میں جا کے سبیل چلائی تھی، ایسے ہوا تھا۔ امام حسین نے کربلا میں جا کے حلوے کی دیکھ بانٹی تھی، امام حسین نے کربلا میں جا کے چاولوں کی دیکھ بانٹی تھی، امام حسین نے جا کر اس کے ہاتھ پر بیعت کر دی تھی۔ سرداد ناداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ امام حسین نے وہ فرماتے ہیں نا سلطان بہو عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق سے مننے ہو سچا عشق حسین ریڈا باہو سر دے وے راز نہ بھننے ہو۔ حسینی ہے ہی وہی کہ سر دے دے لیکن پیچھے نہ، اب سارے ہیں حسینی لیکن چاپلوسی عمران کی، سارے کہیں اپنے آپ کو حسینی اور چاپلوسی نواز کی، سارے کہیں اپنے آپ کو حسینی اور چاپلوسی زرداری کی۔ ہم کسی کے کانے نہیں، ہم کسی کے غلام نہیں، نہ کسی ایم این اے کے غلام ہیں، نہ کسی ایم پی اے کے غلام ہیں، نہ ہم کسی چیئرمین کے غلام ہیں، نہ کسی کونسلر کے غلام ہیں، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں۔ یہ کانے ہیں، یہ کسی سے آپ میں آپ دل کر بات نہیں کر سکتے۔ میں جب جیل میں گیا تو مجھے وہاں پر اتوار والے دن چیکنگ کرنے کے لیے آتے ہیں کہ انہوں نے کوئی پلیٹ چلے دیا زخمی کرنے کے لیے کوئی چیز میں چھپائی ہوئی ہو، آ کر بیری کی چیکنگ کرتے ہیں۔ چیکنگ کرنے کے لیے آیا تو ایک ایلیٹ فورس کا جوان کہتا ہوں مولوی سر نیون کر لیندے، سر جھکا لیتے تو آج آپ کو یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا۔ میں نے کہا نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے، 2 دن غم جیے تو اس میں حیرت کیا ہم ان کے ساتھ جیے جو سر جھکا کے جیے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ آپ گلیوں نالیوں پہ پریشان نہ ہو گئے، آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کو اوپر ایک سائڈ پکڑا ہے ہمارے مقابلے میں، ابھی تو ہمیں ایک انڈیا اتنے پریشان ہیں، تو آپ پریشان نہ ہوا کریں، لیکن زمانے بہت کنارہ پہنچ گئے تو ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ ہم تو لبیک میں آئے، پہلے ہمیں چیک دیتا تھا نہیں دیتا تھا، جب سے لبیک میں آئے بابا جی کی برکت سے تو ہمیں ہر جگہ سے رزق ہے، اللہ ہر جگہ سے کیا بھی کھانا کر دے رہے ہیں۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ امام حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں گٹھڑیاں بند گئی، گٹھڑیاں بند گئی پر تیرا ہاتھ بند نہیں، بھر گئے دل ہمارے نہ بھری دینے سے نیت تیری۔ فرماتے ہیں ٹوپیاں تھام کر در عرش بری کو دیکھے، ہمارا تو ان کے ساتھ واسطہ ہے، ہم تو ان کے غلام ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ٹوپیاں تھام کر در عرش بری کو دیکھیں، اونچے اونچوں کو نظر نہ آئے رفت تیری۔ ہمارے آقا محمد کی شان تو نبیوں کو نظر ہی نہ آئے۔ امام حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں کہ شروع کہاں سے ہم تو ان کے ماننے والے ہیں، ایسے لوگے نہیں، ہم ہمارے پیچھے ہمارے مالک کھڑے ہیں۔ بابا جی فرماتے تھے تحریک لبیک یا رسول اللہ والے کارکنان پریشان نہ ہوا کریں، لبیک یا رسول اللہ کا ایک پلہ ہمارے ہاتھ میں ہے اور اس کا دوسرا پلہ خود سرکار کے ہاتھ میں ہے، ہمیں تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ کل عدم، یہ جو مرضی کہہ لیں، کل عدم سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا۔ ہاں آج مولوی پیر دعائیں مانتے ہیں، یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی گہری مدد فرما، یا اللہ شام کے مسلمانوں کی گہری مدد فرما، یا اللہ فلسطین کے غیر کے مسلمانوں کی گہری مدد فرما۔ 74 سال ہو گئے، گہری مدد آئی ہے، پہلا باب میں آئی تھی، یتیم خانے چوک میں آئی،
مطلب یہ ہے کہ مدد وہاں آتی ہے جہاں میدان میں آنا پڑتا ہے. یہ ادھر بابا جی فرماتے تھے پارٹیاں پہلا بیگ ہمارا ہے جڑا پورے کفر میں ملا گیا. امریکہ بھی پریشان ہے, فرانس بھی. بتاؤ نا 26 سالہ نوجوان کا ہمارے قائد کا قصور کیا ہے؟ بتائیں نا. یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی بھاری اکثریت پوری دنیا میں ہماری طاقت, ہم بھی فلاں ہیں, ہمارے پاس طاقتیں ہیں, سب کچھ ہے. اقبال کہتے ہیں ہوائیں ان کی, فضائیں ان کی, سمندر ان کے, جہاز ان کے, کہ آپ بھنور کی کیوں کر کھلے, بھنور ہے تقدیر کا بہانہ. اقبال کہتے ہیں ہواؤں میں بھی یہ ہو, فضاؤں میں بھی ہو, طاقتیں بھی ان کے پاس, سب کچھ ان کے پاس ہو, لیکن رب ہمارے پاس ہے. جب وہ چاہے گا ان کا سب کچھ الٹا کے رکھ دیں گے. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ لبیک. اس لیے یہ پریشان نہ ہوا کریں کہ ہمارے لیے یہ کام نہ ہوا, وہ کام نہ ہوا. انشاءاللہ سب کچھ ہوگا, لیکن پہلے رب کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں میرے حبیب میں تیرے غلاموں کو آزماؤں گا, پہلے انعام سے پہلے آزماؤں گا, ان کو خوف بھی دوں گا, مصیبتیں بھی دوں گا, مال بھی لے لوں گا, ان کو بھوکا بھی رکھوں گا, ان کی ساری چیزیں بھی لے لوں گا, پھر بھی ہمارے دین کے ساتھ کھڑے رہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ ثابت قدم کھڑے رہے, خوشخبری بھی ان کے لیے ہے. اور دوسرا انعام کیا ہے؟ آپ نے کبھی سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے علاوہ کبھی کسی کے اوپر درود پڑھاؤ؟ سنا ہے کبھی کسی اور نبی پر پڑھاؤ, کسی صحابی کی بات آئی ہو؟ وہ تو اعلیٰ تھے, ہیں, انہی پر بھی ہے. کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا, بتایا کسی نے نہیں, یہ تو بابا جی نے آ کر بتایا نا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں میرے حبیب جو تیرے غلام وہ صحابہ ہی تھے نا جنہوں نے تکلیفیں برداشت کی, خوف برداشت کیے, سب کچھ. پھر ان کے نقش قدم پر جو چلے گا, تکلیفیں دین کے لیے برداشت کرے گا, خوف برداشت کرے گا, بھوک برداشت کرے گا, مصیبتیں برداشت کرے گا. اللہ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. اللہ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن پر خود رب صلوات کرتا ہے, اور رب کی رحمتیں بھی نہیں پا رہے. آپ پریشان نہ ہوا کریں, جتنی مرضی ہے تسبیح, میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوتا ہوں, جتنا مرضی کوئی مولوی تسبیح کھینچ لے, جتنی مرضی کوئی باتیں کر لے, جتنا مرضی جو کچھ کسل کر لے, قرآن کی نص ہے وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو گھروں میں بیٹھے ہوئے اور جو میدانوں میں گھروں میں بیٹھنے والوں کو ان جیسا ثواب نہیں مل سکتا. جتنی مرضی وہ کوشش کر لیں ان کے برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتے. اس لیے ہم الحمدللہ ہم تو ویسے ہر وقت حالت جنگ میں, ہم حالت جنگ میں ہم تو ہر وقت رسول اللہ کے ہاتھ اور دین کی سربلندی کے لیے ظالموں کے مقابلے کے لیے نکلے ہوئے نہیں ہیں, نکلے ہوئے ہیں کہ نہیں ہیں. لیکن جو مولوی کی چاپلوسیاں کرتے ہیں, جو حکمرانوں کی تعریفیں کرتے ہیں, کہتے ہیں جی ہم تو بڑے محبت والے ہیں, ہم تو بڑے امن والے ہیں. دیکھیں جی ہمارے اندر تو یہ بات, میں نے کہا مولا علی سے بڑا کیا ہے جو اخلاق والا, ان سے بڑا کوئی محبت والا ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق کے موقع پر جب عمر بن عبد العزیز آیا, اس نے آ کر 1000 بندے کے ساتھ اکیلا لڑتا تھا, اس نے آ کر آواز لگائی, اس نے کہا کوئی ہے تم میں سے جو آ کر جس نے ماں کا دودھ پیا آ کر میرے سے لڑے. غزوہ خندق کے موقع پر اس نے جب آواز لگائی تو مفسرین نے لکھا ہے, سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب اس نے آواز لگائی تو سب سے پہلے صحابہ میں سے مولا علی کھڑے ہو گئے. فرمایا حضور اجازت دیں, یہ نہیں فرمایا حضور اجازت دو میں اس کو تبلیغ کرتا ہوں, نہیں کہا, کوئی ہے ہمارے سامنے لائے. مولا علی نے فرمایا حضور اجازت دیں میں اس کا سر اتارتا ہوں. میرے آپ کو مولا نے خود مولا علی کے سر کے اوپر امامہ شریف باندھا. حضور نے خود امامہ باندھا اور حضور نے خود تلوار عطا کی. تلوار عطا کرنے کے بعد حضور نے فرمایا ادھر سے پورا اسلام جا رہا ہے, ادھر سے پورا کفر آ رہا ہے, پورا اسلام جا رہا ہے. جب مولا علی اس کے سامنے گئے تو اس نے کچھ کو جا کر کہا میں نے سنا ہے جو بھی تیرے ساتھ لڑنے آئے اس کی 3 باتوں میں سے ایک بات مانتا ہے. اس نے کہا ہاں میں مانتا ہوں. مولا علی نے فرمایا بھی پہلی بات ہے اچھے کر کے حضور کا کلمہ پڑھ لے, جان بچ جائے گی تیری. یہ نہیں کہا حضور مہربانی فرماؤ اسی طرح 5-6 دن رہ کے چلا کرتے ہیں, تسبیح پڑھتے ہیں, تو جناب آپ کو محبت اور امن کے ساتھ بتاتے ہیں تینوں میں مسلمان کر کے جانا ہے. یہ نہیں کہ فرمایا پہلی بات ہے چپ کر کے حضور کا کلمہ پڑھ لے بچ جائے گا. اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. مولا علی فرمایا دوسری بات یہ تیری گردن نہیں اتاروں گا, ابھی بھی وقت ہے بھاگ جا. اس نے کہا اگر میں بھاگ گیا عرب کی عورتیں تانے دیں گی, 1000 کے ساتھ لڑتا تھا اور ایک سے ڈر کر آ گیا. اس نے کہا نہیں ہو سکتا. مولا علی نے فرمایا پر تیسری بات یہ ہے میدان خالی پڑا ہے, چل میدان میں, میدان خالی ہے, میدان میں. اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی, اس کا منہ کھل گیا. ہماری سرائکی میں کہتے ہیں منہ کھلنے کو بعد پچیل گیا. اس طرح ہماری لبیک یا رسول اللہ بڑے بڑے مولویوں پیروں کے بعد پچیل گئے, بڑے بڑے سیاستدانوں کے منہ کھل گئے ہیں. وہ ہوا کیا, یہ 26 سالہ جوان
حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب حکمران بنایا گیا تو لوگوں نے اعتراض یہی کیا تھا کہ یہ بچہ کیا کرے گا. جب حضرت سلیمان علیہ السلام حکمران بنے آپ نے پوری امت کو اپنے جتنے بھی تھے اس دور کے لوگ ساری ان کو فتنوں سے بچا دیا. اس دور کے فتنوں سے بچایا تو ساروں کی ہم کی کھلی رہ گئی یہ بچہ. ایسے ہی انشاءاللہ تم حسد نہ کرو کام کرو. حسد کرنے سے کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں تو لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن ہم اپنی ذات کے لیے کبھی بھی نہیں لڑے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر بات آئی تو انشاءاللہ ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے. یہی ہمیں بابا جی بتا کر گئے. مولا علی نے اسے کہا تیسری بات ہے میدان خالی پڑا اس کی آنکھ کی کھلی رہ گئی. اب کیا ہوگا؟ اب اس غصے میں نا جمپ لگایا اس نے گھوڑے سے اور مولا علی کو کہا تو جانتا ہے میں عمر بن عبد الود ہوں. تو جانتا ہے میرا نام عمر بن عبد الود ہے. میں 1000 بندے کے ساتھ اکیلا لڑتا ہوں. اور تجھے پتہ نہیں ہے کہ عرب کی عورتیں اپنے بچوں کو میری کہانیاں سنا کر دلیر کرتی ہیں. تجھے پتہ نہیں ہے میرا نام عمر بن عبد الود ہے. میں 1000 کے ساتھ لڑتا ہوں. شاید تجھے پتہ نہیں ہے. مولا علی نے فرمایا حضور ہم صوفی لوگ ہوتے ہیں مہربانی فرمائیں آپ ہمیں ڈراتے ہیں 1000 بندے کے تانے دیتے ہیں. نہیں یار حضور ہم تو تسبیح پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں. یہی فرمایا مولا علی. مولا علی نے اس سے بڑھ کر اس سے بات کی. اس نے کہا میرا نام عمر بن عبد الود ہے. میں 1000 کے ساتھ لڑتا ہوں. مولا علی نے فرمایا الذی سمتنی امی حیدرا میری ماں نے بھی میرا نام بپر شیر رکھا ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. صحابہ فرماتے ہیں مولا علی اور عمر بن عبد الود کے درمیان اتنی لڑائی ہوئی تبلیغ نہیں ہوئی. لڑائی ہوئی اور مٹی اڑی گرد و غبار اڑا. مولا علی اور عمر بن عبد الود اس کے درمیان چھپ گئے. صحابہ فرماتے ہیں اندر سے تسبیحوں کی آواز نہیں آتی. تسبیحوں کی آواز نہیں آتی تھی. تلواروں کی جھنکار کی آواز آتی تھی. اور حضور نے فرمایا صحابہ فرماتے ہیں تھوڑی دیر بعد میرے آقا مولا نے فرمایا علی نے اس کا سر اتار دیا. کہتے ہیں جیسے یہ فرمایا مولا علی نے اندر سے نعرہ لگا دیا نعرہ تکبیر. کہتے ہیں جب مٹی ہٹی ہم نے دیکھا مولا علی نے اس کا سر اتارا ہوا تھا. اور مولا علی پھر آ رہے تھے. جب یہ انداز مولا علی کا سر اتارنے کا انداز شاہد الحکمات سے دل میں بیان فرماتے ہیں یہ انداز جب حضور نے دیکھا نا حضور نے فرمایا علی کی اس کاٹ کو دیکھ کر علی کی اس لڑائی کو دیکھ کر علی کے اس تلوار چلانے کو دیکھ کر آسمان کے پار سارے فرشتے مرحبا 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 کہہ رہے ہیں. اور حضور نے فرمایا ضربت علی جن یوم الخندق کی من عبادت الثقلین. فرمایا علی کی ایک ضرب علی کا ایک بار تلوار چلانا جو خندق والے دن اس نے میرے دشمن کا سر اتارا. حضور نے فرمایا من عبادت الثقلین تمام جنوں اور انسانوں کی عبادت سے افضل ہے. تلوار چلانا افضل ہے تسبیح چلانا افضل نہیں ہے. اس لیے آج آپ اس بات سے نکلیں بابا صاحب رسول اللہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر. خدا کر فطرت شناس دے تجھے سکوت لالا گل سے کلام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی انعام پیدا کر. ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت یہ 4 عناصر ملتے ہیں تو بنتا ہے مسلمان. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. جس سے جگر لالا سے ٹھنڈک ہو شبنم دریاؤں کے دل جس سے جہل جائیں وہ طوفان. علامہ اقبال کہتا ہے حضور کا غلام وہ ہے جب آپس میں بات کرتا ہے تو شبنم سے بھی زیادہ نرم. لیکن جب کفر سے بات آتی ہے تو دریاؤں کے دل بھی ہل جاتے ہیں کہ محمد عربی کے شعر کی آواز ہے. اس لیے آپ سوچیں آج اٹھیں ان چیزوں سے باہر نکلیں. بتائیں نا جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ لبیک والے کیا کریں گے یہ کیا کریں گے. انشاءاللہ سب کچھ ہم کریں گے. ہم انشاءاللہ کشمیر بھی جائیں گے. مفتی صاحب گئے ہیں میں بھی گیا ہوں وہاں پر. وہاں نیلم کے اندر کرن کی جگہ ہے. وہاں دریا کے اس سائڈ پر آزاد کشمیر ہے اس سائڈ پر مقبوضہ کشمیر ہے. میں نے وہاں پر کھڑے ہو کر دوستوں کو کہا میں نے کہا یار دعا مانگو یا اللہ ایک بار ہمیں یہ دریا پار کروا کے اس پہاڑی پر چڑھا دے. پھر تو دے گا کہ پورے قوم لمحہ کھانے یا نہیں کھانے. انشاءاللہ رب ہمیں ایک بار یہی ہماری دعا ہے یا اللہ ایک بار ہمیں موقع دے ایک بار ہمیں طاقت دے ایک بار ہمیں طاقت دے. انشاءاللہ بابا جی فرماتے تھے رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. میں آج تک آپ کو کسی نے بتایا تھا کہ پاکستان کے اندر 1 ارب 38 کروڑ یا 2 ارب جتنے بھی ہیں یہ مندروں کے لیے دیے جاتے ہیں. آج تک ابھی آپ کو کسی نے بتایا کہ یہ گردواروں کے لیے دیے جاتے ہیں.
آج تک کبھی آپ کو کسی نے بتایا کہ یہ سکھوں کے عیسائیوں کی چرچوں کے لیے دیے جاتے ہیں، مسجدوں کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں دیا جاتا؟ ہمارے شیخ نے جا کر بتایا نا اسمبلی کے اندر کہ 1 ارب 38 کروڑ روپے انہوں نے مندروں کے لیے دیا، سکھوں کے گردواروں کے لیے دیا، عیسائیوں کی چرچوں کے لیے دیا، لیکن مسجد کے لیے 1 روپیہ بھی بجٹ میں سے نہیں دیا۔ مسجد کے بل میں ٹی وی کا ٹیکس لگا ہوا ہوتا ہے۔ آج یہاں روڈ بنائے، روڈ بنانے کی خاطر مسجدیں گرا دی، لیکن روڈوں کے اندر مندر ہم نے کئی دیکھے ہیں کہ جو روڈوں کے درمیان میں مندر کھڑے ہیں لیکن مندر نہیں گرا ہے۔ اسلام آباد چلے جائیں، وہاں مرین چوک کے اوپر ایک ریلوے لائن پٹی پڑی ہے، انہوں نے وہ نہیں گرائی کہ انگریز دور کی اس لیے اس کو نہیں پھاڑنا۔ آپ بتائیں پاکستان مندروں کے لیے بنا تھا یا مسجدوں کے لیے بنا تھا؟